بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے ساتھ کراچی سے وجیح احمد صدیقی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 8 ججوں کے وضاحتی آرڈر کے حوالے سے رجسٹرار کو خط لکھ کر جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر فل بینچ کے فیصلے کے خلاف 7 اگست کو نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی، لیکن اس درخواست پر تاریخ سماعت مقرر کیے بغیر 8 ججوں نے 14 ستمبر کو وضاحتی بیان جاری کر دیا، وضاحتی آرڈر جاری کر دیا، یوں سمجھ لیجئے۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواست مقرر ہوئے بغیر ججوں کی وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ سے ایک خط میں 9 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ دوسرا، تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ تیسرا، متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور نے برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے جس کا آئینی حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایسی مثال سپریم کورٹ میں نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے علم میں ہی نہیں اور وضاحتیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائیں، اور نہ ایسا ہوا کہ سماعت کے لیے کیس مقرر ہوئے بغیر جج اپنی رائے جاری کر دے۔ کم از کم چیمبر میں سماعت ہو تو پھر بھی فیصلہ جاری ہو سکتا ہے، لیکن فریق کو نوٹس کرنا اور سننا لازم ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ ماضی میں ایسا ہوا، شاہ خاور نے کہا کہ ایسی نظیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے قائم کی تھی، جس میں چیف جسٹس کے دستخط موجود نہیں تھے اور 2 ججوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا تھا، جو بعد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویب سائٹ سے ہٹوا دیا تھا۔ ہائی کورٹ کی خبریں کور کرنے والے صحافی نے کہا کہ ٹیریان وائٹ کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی لارجر بینچ تھا، جس میں دیگر 2 جج جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کو کہا تھا اور بینچ کے سربراہ کے دستخط کے بغیر ہی فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ بعد میں اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ کے سربراہ کے دستخط کے بغیر جو فیصلہ ویب سائٹ پر جاری ہوا وہ فیصلہ نہیں بلکہ 2 ججوں کی رائے ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی صورت میں بھی بینچ کے تمام اراکین کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے معاملہ متنازع ہونے پر نیا بینچ بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ ویب سائٹ پر جاری ہوا تو پھر اس معاملے کی تحقیقات بھی ہوئی کہ یہ ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا۔ یہ معاملہ اب اسی طرح کا معاملہ یہ اس سوال کے جواب میں کہ سابق جج شاہ خاور نے کہا کہ اس پیچیدگی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدر پاکستان اس پیچیدگی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدر پاکستان سپریم کورٹ کو خط لکھیں اور صورتحال پر ایڈوائس طلب کریں، جس پر سپریم کورٹ ان 8 ججوں کے بغیر بینچ تشکیل دے اور ابہام دور کرے۔ انہوں نے کہا کہ 8 ججوں کو اس بینچ میں اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ وضاحت جاری کر کے وہ اس معاملے میں فریق بن چکے ہیں، جن کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کے خط پر وضاحت کی استدعا کرتے ہوئے کہا گیا کہ عدالت واضح کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق 12 جولائی کے آرڈر پر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اور 8 ججوں نے معاملات کو خراب کر دیا ہے اور وہ عدالت کے احکامات سے بھی ماورا کام کر رہے ہیں، عدالت کے جو طریقہ کار ہے اس سے بھی ماورا ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور جسٹس اطہر من اللہ آپس میں دوست ہیں اور ایک چیمبر میں کام کر چکے ہیں، لہذا انہوں نے ان کا خیال کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں اور خود جسٹس اطہر من اللہ ایک کیس میں مطلوب ہیں، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے غلط فیس لی ہے EOBI کی، تو وہ کیس نمبر 4 عدالت میں موجود ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ ان کو
کس طریقے سے یہاں پر لایا گیا، اور یہ جو 8 جج ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، کیا یہ فیصلہ ان کو اس سپریم کورٹ سے الگ کر سکے گا، یا انہوں نے اپنی نوکری ختم کرنے کے پروانے پہ خود ہی دستخط کر دیے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں جاننا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں مزید کہا ہے کہ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی سیاسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی، ان ججوں نے یہ بات لکھی تھی، لیکن یہ بات کیسے ممکن ہے کہ اگر انتخابی نشان نہیں دیا جا رہا تو وہ پارٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا جا رہا۔ یہ ججوں کی یہ تعویل کچھ سمجھ سے بالا تر ہے، اور جو پارٹی اپنے اندر الیکشن نہیں کرا رہی تو وہ ملک کے اندر جب اس کو اقتدار ملے گا وہ جمہوریت کو کیسے آگے بڑھائے گی، جمہوری عمل میں وہ کیسے دوسروں کو حصہ دے گی، کیسے وہ اپوزیشن کو برداشت کرے گی؟ یہ سارے سوالات پھر پیدا ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔